السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، تھمبنیل تو آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ معاملہ ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کا، اور جنرل فیض کے حوالے سے ظاہری بات ہے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں اب لیا جا چکا ہے۔ اچھا، عام طور پہ ظاہری بات ہے جب سے یہ سٹوری آئی ہے تب سے زیادہ تر لوگ بس یہ بات جانتے ہیں، جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے، جو سکینڈل ہے، اس کے اندر ان کی انوالومنٹ پائی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ فیلڈ کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے میں ایک صحافی ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس معاملے کی مزید چھانبین نہ کرتا، کیونکہ میرے لیے یہ ڈیٹیل کافی نہیں تھی۔ تو پچھلے چند دنوں سے میں نے جب سے یہ سٹوری آئی تھی، کچھ کبوتر جو ہیں وہ اپنے یہاں سے اڑائے، وہ لاہور سے اڑے، وہ اسلام آباد گئے، وہ پنڈی گئے، بلکہ اس مرتبہ صرف اسلام آباد اور پنڈی نہیں بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل سفر بھی کیا، اور وہ برطانیہ تک گئے۔ ایک تو پاکستان کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ برطانیہ تک ضرور جاتی ہیں، تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ برطانیہ تک بھی گیا۔ اب جو سٹوری میرے سامنے آئی ہے، جو پوری ڈیٹیل سامنے آئی ہے، میں اس کا شاید ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ اتنی ایکسٹینسو ڈیٹیل جو ہے جنرل فیض کے اس کیس کی میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے۔ اس میں اسرار راجپوت صاحب، میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا، جو صحافی ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس سٹوری کے اندر، کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے۔ میری چند عسکری فوجی ذرائع، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اندر کی ڈیٹیل، جنرل فیض کس طرح انہیں حراست میں لیا گیا، کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آخر میں جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن یہ سٹوری بڑی لمبی ہے، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، تو اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل سے نہ دیکھا یا نہ سنا، یا آپ نے اس کو فارورڈ کرنے کی کوشش کی یا بیچ میں سے اسکپ کر دیا، تو مومنٹم ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے مائنر سے مائنر ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے، تاکہ آپ اینڈ تک جو ہے وہ کہانی کو سمجھ سکیں۔ اور یہ لٹرلی کسی فلم کی کہانی سے کم نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک خودکشی شامل ہے، اس کے اندر اربوں روپے کے پیسے شامل ہیں، اس کے اندر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا قبضہ شامل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مطلب جو تانا بانا بن رہا ہے، ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو حراست میں لیے جانے کا معاملہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے کس طرح اٹیچ ہوتا ہے، کس طرح جا کے اٹیچ ہوتا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب ایک ریڈ ہوئی تھی، بات صرف ریڈ کی نہیں ہے بلکہ کہانی کئی سال پرانی ہے، جہاں سے میں اب شروع کرنے لگا ہوں، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جناب یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1998-99 سے، ٹھیک ہے، 1998-1999، اور بیسکلی ایک خاتون ہے زاہدہ جاوید اسلم صاحبہ۔ زاہدہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک برٹش نیشنل ہیں، بلکہ ڈیول نیشنل ہیں، وہ برٹش بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہی مقیم ہیں۔ ان کی شادی بھی جو ہے وہیں پہ وہاں پہ ایک برٹش سٹیزن کے ساتھ ہی وہاں پہ ان کی شادی ہوئی۔ اچھا، وہ وہاں سے اس وقت سے 1998-99 سے انہوں نے پیسے بھیجنا شروع کیے، اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ان کے بھائی افتخار علی وقار صاحب، ان کو انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا، وہ ان کے بہاف کے اوپر یہ جو پیسے وہاں سے آتے تھے، ان پیسوں سے وہ ریل اسٹیٹ کا کام انہوں نے شروع کیا افتخار علی وقار صاحب سے۔ یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اچھا، افتخار صاحب کو جو ہے وہ زاہدہ صاحبہ نے جو ہے وہ اپنی پاور آف اٹرنی بھی دی، کیونکہ ان کو ظاہری بات ہے یہاں کے لوکل جو معاملات ہوتے تھے، لوگوں سے زمینیں خریدنا، پیمنٹس کرنا، اس کے لیے کسی نہ کسی کو آپ کو پاور آف اٹرنی دینی پڑتی تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ یہ پاور آف اٹرنی دے دی۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ ینگ تھے کافی، ان کی مطلب چھوٹی ایج تھی۔ انہوں نے ایک کمپنی بنائی، ڈائنیسٹ ایسوسیٹس، اس نام سے جو ہے وہ ایک کمپنی بناتے ہیں۔ اچھا، اس کمپنی کے اندر ایک صاحب عبداللہ بٹ، ان کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ یہ افتخار صاحب جو ہیں یہ عبداللہ بٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں 50-50% کی، اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جی ہم مل کے جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس جو ہے وہ بنائیں گے، لوگوں سے زمینیں خریدیں گے۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں 1998-99 اور اس کے آنے والے مزید اگلے 8-10 سال۔ ان دنوں منی لانڈرنگ وغیرہ، پیسے کس طرح آئیں گے کس طرح نہیں آئیں گے، بینکنگ چینل کے تھرو ہوتا ہے، اس طرح کی اتنی ریسٹرکشنز نہیں تھیں، تو ہنڈی کے ذریعے بھی بہت سا پیسہ ٹرانسفر ہوتا تھا، اور مطلب بینکنگ چینلز کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ کئی دفعہ جو ہے لوگ وہاں سے آتے ہوئے خود کیش بھی لے آتے تھے، مطلب انگلینڈ سے آتے ہوئے، یو کے سے آتے ہوئے، لیکن اس سائڈ سے یہ جو پیسہ تھا یہ افتخار صاحب کے پاس جو آ رہا تھا، یہ سارا کا سارا اپروکسیمیٹلی یو کے سے یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور اس کے ذریعے زمینیں خریدی جا رہی تھیں۔
2006 تک جا کے 5 مختلف پروجیکٹس جو ہے وہ یہ کمپنی ہے جو ڈائنسٹ ایسوسیٹس ہے جو 2 پارٹنرز نے مل کے بنائی ہے, عبداللہ بٹ اور افتخار علی وقار, آن بہاف آف زاہدہ اسلم صاحبہ, زاہدہ جاوید اسلم صاحبہ, ان دونوں نے مل کے 5 مختلف پروجیکٹس جو ہیں یہ لوگ بنا لیتے ہیں. اچھا, یہ جو 5 مختلف پروجیکٹس ہیں اس میں ان سوسائٹیز کے نام جو ہے پہلے کچھ اور تھے لیکن بعد میں ان کے نام چینج ہوئے. اس میں جناب ایک سوسائٹی بنتی ہے ٹاپ سٹی 1 جس کا رقبہ ہے تقریباً 4000 کنال. اس کے بعد بنتی ہے ٹاپ سٹی 2 جس کا رقبہ ہے تقریباً 2000 کنال. اس کے علاوہ پنڈی گھیب میں 6336 کنال زمین یہ بھی ایکوائر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک سوسائٹی بنتی ہے پرل سٹی جس کے اندر زمین ایکوائر کی جاتی ہے 3147 کنال. اور اس کے بعد اسلام آباد کے زون نمبر 4 میں بھی 3000 کنال زمین جو ہے وہ خریدی جاتی ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم ہزاروں کنال کی بات کر رہے ہیں جو یہ کمپنی جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس لیتی ہے. اچھا, اس کے بعد آپس میں جو ہے وہ تھوڑے سے پارٹنرز کے درمیان جو ہے وہ اختلافات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں جب پارٹنرز کہہ رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں افتخار علی وقار اور عبداللہ بٹ, اور ان دونوں کے درمیان جو ہے کچھ تھوڑے سے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اس دوران 2-3 اور لوگ جو ہیں وہ کمپنی کے اندر ہائر کیے جاتے ہیں جس میں محمد مسعود, منیر وڑائچ اور رانا افتخار, یہ 3 لوگ بھی جو ہے وہ کمپنی میں ہائر کیے جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ بھی یہ افتخار صاحب جو ہے ان کے مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ جو زاہدہ جاوید صاحبہ ہیں ان کے بھی ایشوز ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. آپس میں پارٹنرز کا جو ہے وہ اختلاف سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, اپریل 2008 میں کیا ہوتا ہے کہ اپریل 2008 میں سڈنلی یہ خبر آتی ہے کہ یہ جو افتخار علی وقار صاحب ہیں جو بھائی ہیں زاہدہ جاوید اسلم صاحبہ کے, وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ الیجڈلی گولی مار دیتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا, اس سلسلے میں میری زاہدہ صاحبہ سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی یا انہوں نے سوسائڈ کی, مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے آپس میں جو اپنے پارٹنرز کے ساتھ جو ہے معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے. انہوں نے کہا ہماری اطلاعات یہ بھی تھیں کہ صبح تقریباً 4 بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس سے پہلے رات کو جو ہے وہ اپنے انہی لوگوں کے ساتھ جو ایشوز چل رہے تھے ان کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات بھی الیجڈلی ہوئی ہے, یہ ان کا کہنا ہے. انہوں نے کہا لیکن اس کے باوجود وہ جب اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں, گولی مارتے ہیں, تو فوراً ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی بلکہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ شفا انٹرنیشنل کے اندر جو ہے ایڈمٹ ہوتے ہیں. 10 دن تک وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہتے ہیں اور ان کی بہن کے مطابق ان کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, بلکہ اس حد تک بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بات چیت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کے مطابق 10 دن کے بعد, اب 10 دن کافی دن ہوتے ہیں ریکوری کے لیے, 10 دن کے بعد جو ہے وہ جب ان کی جو ہے وہ ڈسچارج ہونے لگے ہیں ہاسپٹل سے, تو سڈنلی یہ خبر آتی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور یہ بھی بڑے سسپیشس حالات کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ زاہدہ صاحبہ, ظاہری بات ہے ان کی فیملی کے لیے جو بہت بڑا شوق ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو ان کے بھائی ہیں افتخار علی وقار صاحب, ان کی عمر تقریباً صرف 32 سال اس وقت ہوتی ہے. تو 32 سال کے عمر کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ یہ کہتے تھے, البتہ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ میں پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں کیونکہ یہ جو مالی معاملات چل رہے ہیں یہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں چل رہے, اور بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میری لائف کو تھریٹ ہے. اپنی بہن کو کہتے تھے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان شفٹ کر جائیں, تو لیکن وہ کہہ رہی تھی میری مجبوریاں ہیں, میں نہیں شفٹ کر سکتی تھی. بہرحال دس انسیڈنٹ ہیپنڈ. اچھا, اس کے بعد اب یہاں پہ انٹری ہونے والی ہے کنور موئز صاحب کی. کنور موئز صاحب کون ہیں؟ جنہوں نے بیسکلی جنرل فیض کے حوالے سے یہ ساری کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کی تھی. اب ان کی انٹری ہونے لگی ہے. ان کی انٹری جناب ہوتی ہے تقریباً اگست 2009 میں, ٹھیک ہے. اپریل 2008 میں یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے چند ماہ کے بعد جو ہے وہ یہ جو زاہدہ صاحبہ ہیں ان کے مطابق ان کی ایک دوست ان کو, کیونکہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ بھائی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اب یہ سارے معاملات کون ہینڈل کرے گا, تو ان کی ایک دوست جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جی یہ ایک صاحب ہیں کنور موئز صاحب, آپ ان کو ہائر کر لیں, ان کو ہائر کر لیں اور یہ آپ کے معاملات کو جو ہے نا وہ یہاں پہ ہینڈل کریں گے آن یور بہاف. اب زاہدہ صاحبہ کے مطابق, ان کے مطابق انہوں نے کنور موئز کو جو ہے وہ 25,000 روپے تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ ہائر کیا. اور تھوڑی دیر کے بعد, چند مہینوں کے بعد, کنور موئز نے الیجڈلی ان کو یہ کہا کہ جی مجھے ایک گاڑی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ میں نے آپ کے کام کو دیکھنا ہوتا ہے, تو مجھے ایک گاڑی بھی آپ لے کے دیں. تو انہوں نے 25,000 روپے کے اوپر مزید جو ہے وہ ان کو ایک گاڑی بھی لے دی.
رینٹ کے اوپر کہ آپ یہ گاڑی بھی استعمال کیا کریں. تو اب آپ وہ ان کے مطابق, زاہدہ صاحبہ کے مطابق کنور موئز جو ہیں وہ ہائر کیے گئے ہیں, مطلب ایز این امپلائی ہائر کیے گئے ہیں معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے. اچھا, کنور موئز صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کراچی سے ہے, اور کچھ الفاظ کے مطابق, کچھ لوگوں کے مطابق ان کا تعلق واسطہ جو ہے وہ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم لندن کے ساتھ بھی جا کے جڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے. اس کے بعد اور ان کا کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ او جی ڈی سی ایل اور گیس سیکٹر میں ان کے والد صاحب بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے بھی ان کا تعلق جو ہے وہ رہا ہے. بہرحال اس کے بعد یہ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کے معاملات کو ہینڈل کرنا شروع کرتے ہیں, زمینوں کے ان سارے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہزاروں کنال جو اراضی ہے, مطلب میں تو نمبر ہی بھول گیا ہوں جتنے میں نے آپ کو بتایا, میرے خیال میں اور کچھ نہیں تو 15-16 ہزار کنال تو یہ بن جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد اب زاہدہ صاحبہ کے مطابق کچھ دیر کے بعد یہ جو کنور موئز صاحب ہیں یہ جب آ کے پروجیکٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے ہیں, حالات کیسے ہیں, تو پھر یہ جو ہے وہ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں زاہدہ صاحبہ کو ان کے مطابق. اور ان کا تھریٹس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ میرے نام کریں, اگر آپ میرے نام نہیں کریں گے تو آپ کی جو فیملی یہاں پہ ہے, جس میں ان کی ایک بہن بھی وہاں پہ رہتی ہیں اسلام آباد میں, ان کو بھی تھریٹس دی گئیں کہ جی پھر ان کی خیر نہیں ہے, تو آپ کو جو ہے نا یہ سارا کچھ میرے نام کرنا پڑے گا. وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے مجبوری کے اندر آ کے اپنی جان چھڑانے کی خاطر میں نے ان کو ایک گفٹ ڈیڈ کی, پہلے 50% کی ایک گفٹ ڈیڈ کی جو کہ بریڈ فورڈ میں جو ہے وہ پاکستانی کونسلیٹ کے ذریعے جو ہے اس کی فوٹو کاپی ان کو بھجوائی گئی, اور اس کے کچھ دیر کے بعد 50% کی مزید گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ بھی ان کی طرف جو ہے وہ بھیجی گئی, لیکن صرف فوٹو کاپیز بھیجی گئی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے صرف جان چھڑانے کے لیے یہ کیا کیونکہ یہاں پہ جو کمپنیز کی رجسٹرارز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ اصلی کاپی چاہتے ہیں اور اصلی بندے کو چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کو بلائیں, تب یہ سارے شیئرز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوں گے. انہوں نے کہا میرے ذہن میں تھا کہ یہ سارا کچھ جب آئے گا وہاں پہ جا کے پھنس جائے گا اور اس سے زیادہ کنور موئز جو ہے وہ کچھ کر نہیں پائیں گے, اکارڈنگ ٹو زاہدہ اسلم صاحبہ. اس کے بعد لیکن ان کو وقت کے ساتھ یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی وہ سارے شیئر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اس فوٹو کاپی کی بنیاد کے اوپر ہی ہو گئے ہیں, اور جہاں پہ کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں وہاں سے یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ اب کنور صاحب کے نام چلے گئے ہیں. اچھا, یہاں پہ اس کے بعد اب یہ جو ٹائم پیریڈ آ رہا ہے یہ تقریباً ہم لوگ جو ہے وہ اب 2014, 15, 16 کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہم آ گئے ہیں. اس دوران زاہدہ صاحبہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے اس کیس کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کو لیٹرز لکھنا شروع کرتی ہیں. وہ فوج میں بھی لیٹر بھیجتی ہیں, ایف آئی اے میں بھی لیٹرز بھیجتی ہیں, پولیس میں بھی بھیجتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ آدمی جو پھنسا ہوتا ہے وہ پھر ہر جگہ پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, ہر جگہ لیٹرز جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے مطابق 2017 میں سڈنلی ان کو زاہدہ صاحبہ کو لندن میں ایک فون کال آتی ہے, اور جو لوگ فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق جو ہے وہ ISI سے ہے اور ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے, اچھا یہ جو پراپرٹی ہے ذہن میں رکھیے گا جی, یہ جو پراپرٹی ہے یہ اسلام آباد کا جو نیا ایئرپورٹ ہے اس کے اطراف میں یہ پراپرٹی ہے, اور یہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ چونکہ نیا بنا تھا تو ایک دم ان پراپرٹیز کی ویلیوز جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ آپ کی یہ جو پراپرٹیز ہیں, جو زمینیں ہیں, اس کے اوپر دہشت گرد جو ہے آ کے ٹریننگز کر رہے ہیں, اور ہم تو بڑے پریشان ہیں کہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے, اب ظاہری بات ہے ہائی سیکیورٹی زون ہے, اس کے آس پاس اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو وہ زاہدہ صاحبہ ان کو کہتی ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو خود پھنسی ہوئی ہوں, میری تو پراپرٹی جو ہے وہ کنور صاحب نے اپنے نام کر لی ہوئی ہے, تو میں تو خود بڑی مصیبت میں ہوں, تو میرا ایک سے ساتھ کیا لینا دینا ہے. تو انہوں نے کہا بہرحال ہمیں تو نہیں پتا تھا اس بات کا, ہمارے کھاتے کے مطابق تو آپ ہی ابھی تک اس کی اونر ہیں, تو ہم نے کہا آپ سے بڑی مشکل سے ہم نے آپ کو لنڈن میں جو ہے وہ ٹریس کیا ہے. اچھا, اس کے بعد کہانی مزید آگے چلتی ہے, اور مارچ میں جا کے مئی میں جا کے جو ہے 2017 میں وہ ایک عدد جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے ان کے دفاتر کے اوپر, اور ان دفاتر پہ جو ریڈ ہوتی ہے اس کے اندر کنور موئز کے دفاتر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے, اور ان کے گھر سے فائلیں, سونا, جولری, موبائل فونز, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ زاہدہ صاحبہ سے جو ہے وہ دوبارہ رابطہ ہوتا ہے, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ذرا پاکستان چکر لگائیں, کیونکہ اب تو وہ اریسٹ ہو گئے ہیں. زاہدہ صاحبہ جو ہے وہ پاکستان آتی ہیں, اور پاکستان میں ان کی جو ہے وہ مختلف آفیسرز سے الیجڈلی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ISI آفیسر سے, لیکن الٹیمیٹ جو ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جنرل فیض سے.
اب یہ ایک کلائمیکس جو ہے وہ آ رہا ہے. جنرل فیض سے ان کی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے اور اس آدھے گھنٹے کی ملاقات میں یہ اپنی ساری رودات بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر اور مجھے انصاف دلایا جائے. ان کے مطابق جنرل فیض سے گفتگو کے دوران جنرل فیض ان کو ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ اچھا یہ جملے پہ آنے سے پہلے یہ زاہدہ صاحبہ جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, یہ گرفتاری, یہ اٹھانا, یہ ریڈ, یہ سارا کچھ, یہ بیسکلی وہ جو دہشت گردوں کی ٹریننگ کے واقعات ہیں نا, یہ بیسکلی اس تناظر میں سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ جنرل فیض سے مل رہی ہوں. اس ساری گفتگو کے دوران انہوں نے کہا جنرل فیض ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری آپ کی جو سوسائٹی ہے اگر یہ ہم لے لیں تو پھر, یہ جملہ ایکچولی کہا گیا ہے انہیں کہ اگر یہ ہم لے لیں تو پھر. تو میں نے ان سے پوچھا زیادہ صاحب, میں نے کہا جی یہ اس جملے کا کیا مطلب تھا, مطلب یہ جنرل فیض اپنے لیے مانگ رہے تھے یا کس بہاف پہ. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, بہرحال یہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگر یہ ہم لے لیں تو پھر. اب یہ ہم لینے سے مراد ظاہری بات ہے ایئرپورٹ کے آس پاس کی زمین ہے, اور اگر اسٹیٹ آف پاکستان, یہ بھی ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے, یہ ڈاؤٹ جو ہے وہاں پہ موجود ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان لے لے کہ تاکہ اس کو سیکیور کر لیا جائے. اسلام آباد کا ایئرپورٹ ذہن میں رکھیے گا, بڑا امپورٹنٹ ایئرپورٹ ہے, یہاں پہ ڈپلومیٹس نے آنا ہوتا ہے, ڈگنیٹریز نے آنا ہوتا ہے, یہ بہت ہائی ویلیو مطلب وہ ایریا ہے. تو کیا جنرل فیض اپنے حوالے سے بات کر رہے تھے یا اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں جانتی, لیکن مجھے یہ بات کہی گئی. انہوں نے کہا بہرحال ہوا اس کا کچھ بھی نہیں, اور بات وہیں پہ ختم. انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا کہ نہیں, یہ میں خود جو ہے وہ اس کو رن کرنا چاہتی ہوں, میں اب آ گئی ہوں اور میں ان معاملات کو خود اپنے ٹیک اوور کرنا چاہتی ہوں, تو میں دینا نہیں چاہتی کسی کو. انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے وہ میری مزید کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور معاملات ملاقات جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیومن رائٹس سیل میں. وہاں پہ بھی انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی. وہاں پہ اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب. ثاقب نثار صاحب جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور ون فائن ڈے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ذرا سپریم کورٹ آ جائیں. یہ سپریم کورٹ جاتی ہیں, یہ جا کے اپنی ساری رودات جو ہے وہ چیف جسٹس کو سناتی ہیں. چیف جسٹس جو ہے وہ بعد میں ان کو جو ہے وہ چیمبر میں بلاتے ہیں, اور چیمبر میں بلاتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کو. بشیر میمن صاحب اس وقت ڈی جی ایف آئی اے ہیں. بشیر میمن صاحب کو بلاتے ہیں اور کنور موئز کو بھی بلاتے ہیں, اور وہاں پہ اور بھی افراد موجود تھے. اب ظاہری بات ہے میں مزید ڈیٹیل بتاؤں گا تو سورس ریویل ہو جائے گا, لیکن اس چیمبر کے اندر جو ملاقات ہوتی ہے اس میں چیف جسٹس جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو گرفتار کریں, یہ جو کنور موئز ہے نا اس کو آپ گرفتار کریں, اس نے اس عورت کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کنور موئز جو ہے وہ اس کے اوپر کافی زیادہ سیخپا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے کس طرح کہہ سکتے ہیں, میں نے جو کچھ بھی لیگل میں نے کیا ہے وہ لیگل کیا ہے. کنور موئز کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے, میں نے جو بھی ڈاکیومنٹس لیے ہیں, میں نے جو بھی اس خاتون سے زمین لی ہے وہ بالکل لیگل کور کے طور پہ لی ہے, اس کا اس سارے معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے. بہرحال ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کو کہتے ہیں جی پھاڑ لو انہوں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. اور اس کے بعد بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ بھی بڑی ستھری کلاس لیتے ہیں وہاں پہ کنول موئز صاحب کی, اور انہوں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کے بعد بہرحال ایف آئی اے جو ہے وہ ایک پوری انویسٹیگیشن کرتی ہے, اور انویسٹیگیشن میں جب وہ پوری اپنی انویسٹیگیشن کر لیتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں, جو کہ تقریباً 50 صفحات کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے, کہ جناب یہ لینڈ جس طرح ٹرانسفر ہوا ہے نا یہ بڑی جلدی کے اندر ہوا ہے, اور پروسیجر جس طرح فالو کیا جانا چاہیے تھا وہ پروسیجر اس طرح فالو نہیں کیا جاتا. اب ایف آئی اے کی جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے, لیکن انٹرسٹنگلی ویری انٹرسٹنگلی ثاقب نثار صاحب کی جانب سے اس کیس کو بند کر دیا جاتا ہے, اور اس کیس کے اوپر مزید کوئی کارروائی نہیں ہوتی. نہ جنرل فیض کی جانب سے مزید کوئی کارروائی ہوتی ہے, نہ ثاقب نثار صاحب کی جانب سے کوئی کارروائی ہوتی ہے, بلکہ یہ جو کنول موئز صاحب ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ریزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو زاہدہ جاوید صاحبہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تو یہ بھی آبزرو کیا, یہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ جنرل فیض اور کنول موئز کے معاملات تو ایکچولی آپس میں سیٹ ہونا شروع ہو گئے. یہ وہی کنول موئز ہے جس کے گھر پہ اور دفتر پہ چھاپا مارا گیا تھا. اب جو سٹوری اس کے بعد جو آ رہی ہے, جو بیسکلی کنول موئز کے وکلا نے جا کے کلیم کیا تھا سپریم کورٹ پہ اپنی پٹیشن میں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے یہاں سے جنرل فیض کے کہنے کے اوپر رینجرز نے اور آئی ایس آئی کے آفیشلز نے جو ہے ہمارے یہاں پہ چھاپا مارا اور چیزیں اٹھا کے لے گئے.
اور بعد میں ان کے بھائی بیچ میں نجف حمید جو ہیں, جو فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے بیچ میں پڑھ کے معاملات جو ہیں وہ آپس میں سیٹل کرائے. اب زائدہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ معاملات سیٹل نہیں صرف کرائے, معاملات اتنے سیٹل ہو گئے کہ ایک دوسرے کے گھر جا کے افسوس تک کرنا شروع کیا گیا. یہ ان کا کہنا ہے کہ اتنے زیادہ معاملات سیٹ ہو گئے آپس میں. تو انہوں نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے نا کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بڑی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں, یہ پارٹیز ایکچولی آپس میں کافی قریب آ چکی ہوئی تھی وقت کے تھے الیجڈلی ان کے مطابق. لیکن جب یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے, عمران خان صاحب آؤٹ ہوتے ہیں, جنرل باجوہ کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہوتا ہے, نئے آرمی چیف آتے ہیں, تو یہی کنول محیط صاحب جو ہیں وہ کمپلینٹ جو ہے وہ لے کے سپریم کورٹ پہنچتے ہیں کہ جناب جنرل فیض کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہاں پہ اب چیف جسٹس بھی چینج ہو چکے ہیں, ثاقب نثار صاحب بھی بہت سال ہو چکے ہیں, جا چکے ہیں. موجودہ چیف جسٹس اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہم آپ کی اس کیس کو جو ہے وہ انٹرٹین کر سکیں, آپ کا بنتا ہے آپ جائیں منسٹری آف ڈیفینس, کیونکہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ ان کے انڈر آتا ہے. کنول محیط صاحب اس کے بعد جو ہے منسٹری آف ڈیفینس کے طرف معاملے کو لے کے جاتے ہیں, منسٹری آف ڈیفینس سے معاملہ جاتا ہے جی ایچ کیو, اور جی ایچ کیو اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کرتا ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتا ہے فیض حمید صاحب کے خلاف. اور اس کے بعد اب آپ میرے خیال میں کھرے تک ہم پہنچ رہے ہیں, اور اس کے بعد جنرل فیض کے خلاف جب تحقیقات ہوتی ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ اس پراپرٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ایکچولی یہ سارا کچھ یہ تھا. لیکن کیا جنرل فیض نے خود جا کے ریڈ ماری تھی یا کسی کے کہنے کے اوپر ماری تھی؟ کنول محیط کے جو وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس حوالے سے پورے ثبوت موجود ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ جنرل فیض کے کہنے پہ ہو رہا تھا. اب یہاں سے انٹری آتی ہے ہمارے وہ کبوتر جو پنڈی سے ہو کے آئے ہیں, وہ کیا انفارمیشن لے کر آئے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے. وہ انفارمیشن یہ لے کر آئے ہیں کہ جنرل فیض کے حوالے سے یہ جو فیلڈ مارشل پروسیڈنگز کا آغاز ہوا ہے نا, یہ تحقیقات ہونے کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں, اور وہ تحقیقات جو ہیں وہ جنرل فیض کو وہ جو ہے ان کے خلاف ساری ڈیٹیل سارے ثبوت لے آئی ہے. اور یہ فیلڈ کورٹ مارشل پروسیڈنگز جو ہے نا, جب ساری تحقیقات ہو جاتی ہیں, کیس اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اس کے بعد فیلڈ مارشل پروسیڈنگز کی طرف آپ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ فیلڈ کورٹ مارشل پروسیڈنگز اب سٹارٹ ہوئی ہیں تو شاید اس کے اندر جنرل فیض بچ جائیں, یہ والی کہانی نہیں نظر آ رہی. یہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک لاکڈ ہے, ایک بات. دوسری بات, لیکن اس کے بعد کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے. صرف کہانی یہاں تک نہیں رکتی, کہانی میں یہ ٹوسٹ آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جنرل فیض کو جب حراست میں لیا جاتا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق یہ اس دن حراست میں لیا جاتا ہے جس دن پریس ریلیز آئی تھی, تب تک جنرل فیض کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ انہیں حراست میں لیا جائے گا. سڈنلی صبح تقریباً 7-8 بجے یہ جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے, اور ان کے فارمر ڈی جی آئی صاحب کے پاس جو سیکیورٹی, اس سیکیورٹی کو ریموو کر دیا جاتا ہے, اور دوسری سیکیورٹی جو آ جاتی ہے اور آ کے وہ ان کو حراست میں لے لیتی ہے. معاملہ ذہن میں رکھیے گا ٹاپ سٹی کا ہے, معاملہ ٹاپ سٹی کا ہے. لیکن معاملہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. اس دوران ان سے جو کمیونیکیشن کے سارے ایکوپمنٹ ہیں وہ بھی لے لیے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, جب آپ حراست میں لیں گے تو اس کے بعد فون, کمپیوٹر, کوئی بھی ایسا آئٹم جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی لے لیے جاتے ہیں. اب مزید جو گفتگو ہے مجھے تھوڑی سی یہاں پہ روکنی پڑے گی, کیونکہ اس سے انویسٹیگیشن کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے. میں آپ کو اتنی بات کہوں گا. لیکن جو چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں, میں وہ تھوڑا سا چیزیں مثال کے طور پہ کیا ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ کہیں ان کے کن کن جگہوں پہ رابطے تھے. ظاہری بات ہے, جو آپ دیکھیں نا, میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. چھوٹی سی ایگزامپل ہے نا کہ فار ایگزامپل میرا فون اگر کسی نے ڈھونڈنا ہے, کوئی بیٹھ کے سرچ کرنا ہے, اور اس شک کی بنیاد کے اوپر کرنا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ کسی ڈاکو سے یا کسی چور سے شاید رابطے میں ہوں, ہو سکتا ہے نا میری انویسٹیگیشن ہو رہی ہو, لیکن میرے فون کی چھان بین کرتے کرتے اگر یہ نکلا ہے کہ جناب ان کے رابطے تو بھارت کے ساتھ ہیں, یا ان کے رابطے جو ہے وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ ہیں, تو کہانی شروع ایک چھوٹے سے مسئلے سے ہوئی تھی, لیکن کٹا نوا کھل گیا. یا نواز شریف صاحب کا معاملہ دیکھ لیں, معاملہ پاناما سے شروع ہوا تھا, کاما پہ مک گیا تھا. تو یہاں پہ بھی جو کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں جو استعمال ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ معاملہ ٹاپ سٹی سے شروع ہو, لیکن بات جو ہے وہ اسلام آباد کی چند بلڈنگز تک چلی جائے کہ وہاں پہ کس کس سے رابطے تھے. اسلام آباد میں بڑے بڑے فیصلے کرنے والے لوگ موجود ہیں بھائی,
بڑے بڑے فیصلے, بڑے بڑے پالیسیز اناؤنس کرنے والے, ایسے ایسے فیصلے جس سے ملک کی سیاست کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر وہاں پہ کھرے نکل آئے, وہاں پہ لائنیں نکل آئیں, تو پھر تو یہ کہانی جو ہے نا یہ بیسکلی اس طرف جا رہی ہے فی الحال. تو یہ ڈیٹیل ہیں بیسکلی اس زمین. اچھا, اب وہ جو خاتون ہے زائدہ صاحبہ, ان کو کچھ نہیں ملا ابھی تک. ان کا معاملہ ویسے کا ویسے ہی پھنسا ہوا ہے. وہ ابھی تک مطلب جو کہانی 2009 سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ آج 2024 ہو گئی ہے, ایک کنال زمین ابھی تک ان کے پاس واپس نہیں آئی ہے, کیونکہ اور وہ یہ کلیم کر رہی ہیں. اچھا, ایک اور چیز, کنور معز خان صاحب جو کمپلیننٹ ہیں جنرل فیض کے خلاف, ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے, میں یہ بھی آن ریکارڈ کہہ دوں کہ میں نے اس سلسلے میں ان کی جو ان کے وکیل ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. کنور معز صاحب کے جو سٹاف ہے میں نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے. اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں, گفتگو کرنا چاہیں, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جو نریشن ہے سٹوری کی یہ زائدہ جاوید اسلم صاحبہ سے ہے یا جو کچھ اور میرے ذرائع سے بات ہوئی ہے. اس سارے معاملے میں کنور معز خان صاحب جو ہیں اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو وہ ضرور دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ڈیٹیل جو ہے وہ. تو یہ اس سارے معاملے کی یہ جو بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات, دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں, چھوٹی بات نہیں. ایک سابق ڈی جی ISI جو ہے وہ اس کو حراست میں لیا گیا, اور ایک ایسی ایجنسی کے حوالے سے جس کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے, اس کے سابق سربراہ کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسے حراست میں لیا گیا ہے. اور معاملہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا آتا ہے, ہزاروں کنال زمین کا آتا ہے ابھی تک. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ بھی پوچھا, میں نے کہا جی یہ جو زمین وغیرہ کا معاملہ ہے یا یہ جو ریڈ کا معاملہ ہے اس سے کتنی کو سزا ہو جائے گی؟ تو ذرائع نے بتایا کہ اس میں تو سزا بہت کم ہے, یہ کوئی اتنی کوئی بڑی سزا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ان کی پینشن بند ہو جائے گی, جو ان کو ایک پلاٹ ملتا ہے وہ لے لیا جائے گا, یا دیگر مراد ایک ریٹائرڈ سابق جنرل کو جو ملتی ہیں وہ لے لی جائیں گی. وہ جو دوسری والی چیزیں ہیں نا, جو فون, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ یا ان چیزوں سے اگر کوئی نکل آئیں, ادھر بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ شاید قابل معافی چیز نہیں ہوگی, وہ ادھر بہت برا پھنسیں گے. تو یہ اب تک کی ڈیٹیل سی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.